بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں آج ایرڈ یونیورسٹی میں آپ سے خاص بات کرنے آیا ہوں۔ دیکھیں اب آپ نے بڑے آرام سے میری بات سننی ہے۔ کیونکہ ایرڈ یونیورسٹی کبھی کبھی ایک قوم کی تاریخ میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب ہر شہری کے اوپر اور خاص طور پہ اس قوم کی یوتھ، نوجوان، ان کے اوپر یہ لازمی ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے کہ وہ رائے حق کے لیے اپنی آواز بلند کریں، ظلم کا مقابلہ کریں، نا انصافی کے سامنے سر جھکائے نا انصافی کا مقابلہ کریں۔ تو میں آپ سب کو آج جس تاریخ کے موڑ پہ پاکستان کھڑا ہے، میں آج آپ سب کو کہنا چاہتا ہوں، اور میں پہلے شروع کرتا ہوں ایرسٹوٹل سے۔ ایرسٹوٹل دنیا کا ایک بہت بڑا فلسفر تھا، گریک فلسفر، 2500 سال پہلے۔ اس نے 2500 سال پہلے کہا کہ اگر معاشرے میں ظلم ہو اور ناانصافی ہو تو اس کے سارے شہری اس ظلم اور ناانصافی کے سامنے کھڑے ہوں گے، سوائے دو طبقوں کے، جو بزدل، جو ڈرتے ہیں، جو خوف زدہ ہیں، اور جو دوسرا طبقہ خود غرض ہے، جو صرف اپنا سوچتا ہے کہ اگر وہ کمفرٹیبل ہے، اگر اس کی فیکٹری چل رہی ہے، اس کی دکان چل رہی ہے، گھر چل رہا ہے، تو وہ بزدل اور خود غرض صرف وہ ظلم کا مقابلہ نہیں کرتے، اس کے علاوہ سارے اس قوم کے شہری ظالم کے سامنے سٹینڈ لیتے ہیں۔ اور جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو رائے حق پہ لگانے کی تبلیغ شروع کی، تو انہوں نے بھی کہا کہ جہاد مسلمان پہ فرض ہے۔ اور جہاد کیا ہے؟ نا انصافی کے سامنے آواز بلند کرنا۔ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہو، زبان سے بھی کر سکتے ہو۔ بدقسمتی سے زیادہ تر ہمارے جو ملک میں جہاد ہو رہی ہے وہ صرف دل میں ہو رہی ہے۔ گھروں میں بیٹھ کے بیچارے کڑتے ہیں کہ دیکھیں کتنا ظلم ہو گیا، کہ بڑے بڑے ڈاکوں کو چھوڑا جا رہا ہے، صرف چھوٹے چور جیل میں جاتے ہیں، کہ ایک ملک کا نظام ایسا بنا دیا ہے کہ اگر آپ نے آج ڈاکہ مارنا ہے تو چھوٹی چوری نہ کرو، بڑا ڈاکہ مارو۔ آج یہ حال ہے ہمارے ملک کا کہ میں جس کو 50 سال سے پاکستانی قوم جانتی ہے، کیونکہ میں ان چوروں کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ ہر روز میرے پہ نئی ایف آئی آر کٹتی ہے، میں عدالتوں میں جاتا ہوں، ہر روز جاتا ہوں۔ ابھی اس فنکشن کے بعد پھر میں عدالت میں جاؤں گا اپنی ضمانت کروانے کے لیے۔ لیکن میرے پاکستان کے مستقبل کے نوجوان
جنہوں نے اس ملک کو انشاءاللہ لیڈرشپ دینی ہے. میں آج آپ کو ایک میری یاد، میرے نوجوانوں سنو، ایک سب کے لیے آپ سب کے لیے ایک وہ آدمی آپ کے سامنے کھڑا ہے جس نے دنیا میں مختلف چیلنج لیے ہیں. کرکٹ سے شروع ہوا اور ہسپتال بنا کے اور پھر پالیٹکس میں مغربی کلچر بھی دیکھا ہے، اپنا بھی دیکھا ہے، ساری دنیا دیکھی ہے. تو میں آج آپ کو تجویز ایک سب سے پہلے یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ نے آپ کو اپنی سب سے عظیم مخلوق بنایا ہے، اشرف المخلوقات، اور اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ تم انسان کے سامنے جھکو. اور جب شیطان نے کہا کہ میں تو آگ کا بنا ہوا ہوں، میں کیوں اس کے سامنے جھکوں، تو اللہ نے اسے کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے انسان کو کتنی صلاحیت دی ہے، کتنی پاور دی ہے. ہم سب نے اللہ نے وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ ہم جو چاہے ہم کر سکتے ہیں. لیکن جو ایک سب سے بڑی رکاوٹ انسان کی پرواز میں، سب سے بڑی رکاوٹ، ایک کیا رکاوٹ ہے؟ پھر سے ایک سب سے بڑی رکاوٹ اور بھی رکاوٹیں ہیں، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ ایک ہے. سنو اور وہ ہے خوف. یاد رکھیں کہ ایک بزدل انسان کبھی لیڈر نہیں بن سکتا، وہ نواز شریف بن جاتا ہے. وہ جب مشکل آتی ہے دم دبا کے لندن بھاگ جاتا ہے. آج تک اور یہ آپ نے جو ابھی بات کی، یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ جو انسان کی پرواز اوپر لے کے جاتی ہے وہ ہے آزادی. کبھی آج تک غلاموں کی پرواز اوپر نہیں ہوئی. غلام اچھے غلام رہتے ہیں، غلام جوتے پالش کرتے ہیں، لیڈر آزاد ہوتے ہیں. تو یہ سنیں ذرا، سب سے چیز خوف انسان کو زمین پہ رکھتا ہے. جس طرح مولانا رومی نے کہا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو؟ ہم سب کو اللہ نے پر دیے. اور ایرٹ یونیورسٹی، آپ یہ میری بات آج یاد رکھنا کہ یہ اللہ نے کسی وجہ سے پاکستان بنایا تھا. اس کا ایک بڑا عظیم نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، اور میرا تیرا رشتہ کیا، محمد رسول اللہ. ہمارا رشتہ یہ
ہمارا رشتہ یہ تھا کہ بشا کماری کوئی پشتو بولے، کوئی سندھی بولے، کوئی سرائکی بولے، کوئی اردو بولے، لیکن ہمارا رشتہ تھا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے والے سب ہیں، اور ان کا راستہ وہ جو اقبال کہتا ہے شاہین، اقبال کا شاہین یعنی وہ زنجیریں توڑ کے اوپر پرواز کرتے ہیں۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کی زنجیریں توڑی تو تاریخ بتاتی ہے کہ چند سالوں کے اندر 2 سپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی اور انہوں نے دنیا کی امامت کی، کیونکہ میرے نبی نے انسانوں کی زنجیریں توڑ دی۔ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کہ ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے، جس میں صرف پتھروں کی مورتیاں نہیں، یہ جو بت، پیسے کا بت، خوف کا بت، لالچ کا بت، میں کا بت، جو جہاد اکبر ہے کہ اپنے آپ کو اپنی نفس پہ قابو پانا، یہ سب راستے میں رکاوٹیں انسان کی پرواز کی۔ تو ایرٹ یونیورسٹی میں آج آپ کے پاس کیوں آیا ہوں؟ آپ سب کو تیار کرنے کے لیے۔ یہ وہ وقت ہے، ایک دفعہ تحریک پاکستان، میری والدہ جب آپ جتنی اسٹوڈنٹ تھی، ان سب نے اس تحریک پاکستان کے اندر جدوجہد کی تھی ملک کو آزاد کرنے کے لیے، اور اب اس ملک کی حقیقی آزادی لینے کے لیے آپ سب نے جدوجہد کرنی ہے، کیونکہ زنجیریں گرتی نہیں، توڑنی پڑتی ہیں، آزادی ملتی نہیں، چھیننی پڑتی ہے۔ یہ جو امریکہ کی سازش کے تحت، امریکہ کی سازش کے تحت ہمارے اوپر جو چور مسلط کیا، جو 30 سال اس ملک کو چور لوٹ رہے تھے، ان کو جو مسلط کیا گیا، امریکہ کے غلاموں کو ہمارے اوپر بٹھایا گیا، اور یہ چور سارے اپنے کیسز ختم کر رہے ہیں۔ اربوں روپے کی چوری کے کیسز ہر روز ان کے ختم ہو رہے ہیں۔ عوام مہنگائی میں ڈوب رہی ہے، معیشت تباہ کر دی۔ پرائم منسٹر جا کے امریکہ میں بھیک مانگ رہا ہے کہ جی ہمیں پیسے دے دو نہیں تو مر جائیں گے۔ شرم ان کو خود نہیں ہے، ملک کو ذلیل کر رہا ہے، اور پھر قوم کو مقروض کر کے یہاں سے پیسہ چوری کر کے سارے باہر بڑے بڑے محلات میں رہ رہے ہیں، ملک میں آتے ہیں، حکومت کر کے لوٹ کے پیسہ پھر باہر چلے جاتے ہیں، اور لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ بھیڑ بکریاں ہیں۔ اس لیے میں آپ سب کو کال دوں گا، سب سے آگے میں خود ہوں گا، اور میں جیل تو چھوٹی چیز ہے، ہم جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور آپ نے میرے مستقبل کے لیڈر جو سامنے آپ کھڑے ہیں، آپ نے سب نے تیاری کرنی ہے، اور یہ نہیں سمجھنا کہ یہ سیاست ہے، یہ جہاد ہے۔ وہ ملک جس کے اوپر ایک کیبنٹ بیٹھی ہو، جو 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہو، کرپشن پہ ہو۔ ابھی کراچی کے اندر انہوں نے سندھ کا گورنر بنایا جو مجرم ہے۔ آج اس پاکستان میں جب تک کوئی جرم نہ کیا ہو بڑا عہدہ نہیں ملتا، اور اس لیے ہم اس قوم نے آپ نکلنا ہے، اور میں نے آپ کو سب کو کہا، ایک سن لیں
ایک منٹ سنیں نوجوانوں، یہ سنو، آپ یاد رکھنا کہ دنیا میں جب دنیا کے اندر انقلاب آئے ہیں سب سے زیادہ طالب علم اس میں شرکت کیے ہیں۔ انڈونیشیا میں ڈکٹیٹر کو ہٹانے کے لیے کالج کے سٹوڈنٹس نکلے، یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس نکلے۔ امریکہ کے اندر جو سول رائٹس موومنٹ تھی اس میں سب سے زیادہ یونیورسٹی کیمپسز میں نوجوان اس ناانصافی کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ویتنام وار ہوئی، اس کے خلاف نوجوان نکلے، یونیورسٹی سٹوڈنٹس نکلے، اور اس لیے آج آپ سب نے تیاری کرنی ہے میرے ساتھ انشاءاللہ۔ زیادہ دیر نہیں ہے، میں کال دینے والا ہوں۔ آپ نے ایرٹ یونیورسٹی، ہم سب نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم نے سب نے فیصلہ کیا ہے کہ اس باری یہ قوم کھڑی ہوگی۔ یہ جو چوروں کا ٹولہ اوپر بٹھایا ہے اور ان کے ہینڈلر، ان کے سامنے ساری انشاءاللہ قوم کھڑی ہوگی اور اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد رکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔